باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بیان میں۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے، استغفار بھی ہے، بے شمار معنی صلاۃ کے آتے ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی سرکار کے اوپر رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرنا، حضور پر یہ ہے درود ہے کہ اللہ ہمارے آقا کو اور شان عطا فرما، ہمارے آقا پہ اور رحمت نازل فرما۔ اچھا، تو یہ ہماری ایک عظمت کا ایک ذریعہ ہے، شفاعت کا ایک وسیلہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے حبیب پہ رحمت فرما، جب ہم اللہ سے اللہ کے حبیب کی شان مزید بڑھانے کی دعا کرتے ہیں نا، تو بس رب اس پہ راضی ہو کے ہم پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ یہی معنی۔ پہلی فصل ہے حدیث نمبر 919 ہے مشکات المصابیح کی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے، فرمانے لگے کیا میں تجھے ہدیہ نہ دوں، ایسا ہدیہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے میں نے کہا جی کیوں نہیں، دیں مجھے ہدیہ۔ تو فرمایا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا یا رسول اللہ کیسے درود پڑھنا ہے آپ پر اور اہل بیت پر؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم نے آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے۔ اب خارجی آدھی حدیث یہ سناتے ہیں، دیکھیں جی نبی پاک نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھا کرو، سلام کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں آقا سلام اللہ نے ہمیں پہلے سلام کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر آ گیا، سلام کا تو پتہ ہے، درود کیسے پڑھنا ہے وہ سکھا دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، آپ کی آل پر بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ اچھا، اب انکا حمید مجید، تو بزرگی والا حمد والا ہے، اور اللہم بارک، اللہ برکت نازل فرما، سارا درود پاک اس طرح ہے۔ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا، لیکن امام مسلم نے علی ابراہیم کا دونوں جگہوں پہ ذکر نہیں کیا، لفظ نہیں ہے وہ، یعنی اس میں دو لفظ کم ہے، بخاری میں پوری روایت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں دو باتیں، کتنی؟ ایک تو پہلی بات ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کون ہے درود جب ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بلکہ اس کو پہلے لے لیتے ہیں، کما صلی تعالی ابراہیم، اے اللہ ہمارے آقا پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، کس طرح؟ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ افضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کئی بندوں کے ذہن میں کہ کہنا تو اس طرح چاہیے تھا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام پہ ویسی رحمتیں ہوں جیسے ہمارے آقا پہ ہوئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو رحمت ہے وہ پہلے کسی نبی پہ اس طرح کی رحمت نہیں ہوئی۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جیسی رحمت ہمارے آقا پر ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا جیسی رحمت ان پہ، کیونکہ افضل رحمتیں نبی پاک پر ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ترمذی شریف میں بھی اگلے دن ان کو ہم نے سنایا، پڑھا ہم نے اس کو، اس کے کئی علماء نے جواب دیے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی یہاں پر وہ لکھے ہیں کچھ، یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل سے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات کہ آقا کریم علیہ السلام نے عاجزی کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ، کیونکہ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس وجہ آقا کریم علیہ السلام نے عاجزی فرمائی۔ دوسری وجہ، دوسرا معنی، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے نبی پاک پہ ویسی رحمت نازل کر جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ کی، اس کا معنی ان تشبیہ فی الاصل لا فی القدر، تو یہ قدر اور اندازے کے اندر بیان نہیں کر رہے۔ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پہ کیے گئے، کما کتبہ، کما صلیتا، قرآن میں کما کتبہ، تو جس طرح منوان پہلے بندوں پہ روزے فرض تھے سیم ویسے ہمارے اوپر ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے روزوں ہمارے روزوں کے معاملات میں ایک بڑا فرق ہے۔ روزے تھے لیکن احکام ہمارے اور ان کے، بس یہ کہا جا رہا ہے یا اللہ جیسا کہ درود بھیجا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی نہ کوئی رحمتیں نازل ہوئی تھیں تو ہمارے آقا پہ بھی ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر صرف اتنی ہمارے آقا پر، نہیں، اتنی رحمتیں
کل انبیاء پہ نازل نہ ہوئی جتنی اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمائی۔ تمام انبیاء کا مقام بلند بالا، لیکن سب کے سردار بن کے رسول اللہ ہے، جتنا کرم اللہ نے اپنے حبیب پہ فرمایا انبیاء کی صف میں سے کسی اور پہ اتنا کرم نہیں فرمایا۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ یہ معنی ایک۔ آگے ان تشبیہ معلق بقولہ وعلی آل محمد، ایک یہ معنی ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، بس بات پوری ہو گئی۔ وعلی آل محمد کما صلیت، اور نبی پاک کی آل پر ویسی رحمت نازل کر جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ کی تھی۔ تو ویسی رحمت سرکار کے لیے نہیں مانگی جا رہی، آل مصطفیٰ کے لیے مانگی جا رہی۔ ایک یہ معنی ہے، یعنی حضور کی رحمت، حضور جیسی رحمت تو ہے ہی نہیں کسی پر، تو یہ آل کے لیے ابراہیم علیہ السلام جیسی رحمت مانگی جا رہی ہے، ایک یہ معنی ہے۔ اور تیسرا آخر میں ایک اور معنی ہے کہ یہ ہے ان تشبیہ من باب الحاق ما لم یشتہر بمشتہر، غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ ملا کے مشہور کر دینے کے باب سے ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام ایک دین فطرت آپ ان کا تھا، حنیفہ قرآن نے ان کو کہا، اور قرآن نے کہا کہ اے میرے ابراہیم میں تجھے امام بنا دوں گا لوگوں کا۔ وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وہ جس طرح آتا ہے کہ جب ہم نے آزمایا کافی سارے تو ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے تو فرمایا کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، قال قرآن پاک میں امام بن گئے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص بات ہے، یہ درود انبیاء اور بھی ہیں، انبیاء اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں، صوفیاء نے یہ بات کی، کہتے ہیں کہ وجہ یہ بھی ہے معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام نے آقا کی پوری امت کو سلام بھیجا، حضور کی پوری امت کو کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس سلام کا حق ادا کر دیا، فرمایا میرے ابراہیم جد الانبیاء، آپ نے ایک بار میری پوری امت کو سلام بھیجا ہے، قیامت تک ہر نماز میں میرا امتی آپ کو سلام کرتا رہے۔ یہ معنی ہے کما صلیت علی ابراہیم، جہاں جہاں میرا نام آئے گا ساتھ ساتھ آپ کے اس سلام کی قدر ہو جائے گی، قیامت تک آنے والے آپ کو سلوٹ کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کما صلیت علی ابراہیم، یہ معنی ہے۔ اور آل ابراہیم، آل کے معنی پیچھے ڈسکس کر لیے ہم نے، 5 معنی۔ آل کے مختلف معنی ہیں، قرآن کریم میں متابعین کو آل کہا گیا ہے۔ واغرقنا آل فرعون، آل فرعون سے مراد متابعین تھے فرعون کے، تو آل کا آل محمد مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متابعین میں سارے صحابہ تابعین قیامت تک آنے والے سب آ گئے، تو یعنی ان سب پہ اللہ رحمت نازل فرما، ایک یہ معنی متابعین کا۔ دوسرا آل کا معنی ہوتا ہے تبرکات، کیا ہے؟ جس طرح قرآن پاک میں ہے تحملہ وہ ایاتیکم التابوت، تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں رب کی طرف سے سکون ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ جات کیا ہیں؟ تبرکات۔ انبیاء کے کیا تھے اس میں؟ تبرکات۔ تو تبرکات بھی آل کا معنی ہے، یعنی اللہ نبی پاک پر اور آپ کے تمام تبرکات پر، آپ کے تبرکات پر اور آپ سے برکت لینے والوں پر رحمت نازل فرمائے، یہ معنی ہو گیا۔ پھر آل کا ایک معنی ہے اولاد، جیسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار آل جس کے اندر فرمایا انما یرید اللہ علیہ، وہ آیت بھی آئی، یا آل محمد سے مراد ہوتا ہے گھر والے، کون ہے؟ گھر والے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرمایا سیدہ فاطمہ، مولا علی اور سارے، اور بنو ہاشم خاندان والے، آل کنبے کو بھی کہتے ہیں، آل کنبہ خاندان قبیل اس کو کہتے ہیں، جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ بنو ہاشم، بنو عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چچا، ان کی اولادیں جتنی ہیں ان سب پہ زکوٰۃ حرام ہے، ان سب کے اوپر دعائے رحمت کی جاتی ہے نماز میں۔ اور زیادہ ظاہر یہاں پر نماز میں جو معنی ہے وہ علماء کرام نے یہی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کبیر کے اندر حدیث ہے، فرمایا کل مؤمن تقی عالی الی یوم القیامہ، ہر متقی مومن پرہیزگار قیامت تک میں مصطفیٰ کی آل ہے۔
تو ہم ہر تمام متقین جو ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ نے فرمایا تو میری آل ہے، سلمان منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے۔ تو یہ کئی معنی، 5 معنی تقریباً آئے ہیں اس کے، جیسا کہ تون ابراہیم ہو گیا جی ترجمہ، سمجھ آ گئی تمام نکات کی۔ 920 نمبر روایت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا آقا ہم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ، یہ آگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا، نازل فرما اور آپ کی ازواج مطہرات بیویوں پر، و ذریت ہی آپ کی ساری آل اولاد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود رحمت نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج ذریت کو برکت عطا فرمایا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، انک حمید مجید۔ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا جی، آگے 921 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ دوسری فصل آ گئی 922 نمبر روایت، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وَحُطَّةً وَعَشْرُ خطیات، 10 گناہ مٹاتا ہے، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ درجات، رب 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اب درود پڑھا 1 بار، 3 فائدے ہو گئے، گناہ بھی مٹ گئے، رحمتیں بھی ہو گئی، درجے بھی بلند ہو گئے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ علماء ہمارے خطیب حضرات ہی کہتے ہیں یہ درود شریف ایسی ایک اللہ کی نعمت ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ اس کی ضمانت دی حضور نے حدیث میں کہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا اور ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے، اور ملا علی قاری کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، امام حاکم نے صحیح کہا۔ 923 نمبر روایت ابن مسعود فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بیوم القیامت، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوتا ہے، کثرت سے درود، سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا دی حدیث حسن ہے، اور ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا، صحیح ابن حبان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ 924 نمبر روایت، اب کثرت سے درود پڑھنا قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ 924 نمبر روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض، زمین میں گھومتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، کیا؟ یبلغون من امتی السلام، میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ میرے امتی جب مجھ پہ سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام آ رہا ہے اس میں، کیا؟ سلام جو پڑھتے ہیں، فرمایا وہ میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، مجھے پہنچاتے ہیں آقا آج جمعے کے بعد نا فلانی مسجد میں فلاں فلاں نام کے بندے کھڑے ہو کے آپ پہ جھوم کے سلام پڑھ رہے تھے، یہ بھی حضور کو بتایا جاتا ہے۔ امام نسائی اور دارمی نے روایت کیا، اور اگلی روایت میں دیکھیے آئے گا، اور ابن حبان اور حاکم نے اس روایت کو روایت کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے۔ اچھا جی، اور ایک روایت میں آتا ہے حیثما کنتم فصل، جہاں بھی ہو، حیثما کنتم، جہاں بھی ہو، صلو علیہ، مجھ پہ درود پڑھا کرو، ان صلاتکم تبلغ، تمہارا صلات درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو ملا لیں دونوں کو، تو فرمایا تمہارا درود بھی گنبد خضرا میں آتا ہے، سلام بھی آتا ہے، دونوں پڑھا کرو۔ اچھا ایک بات ہو گئی کہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، 925 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ پر روح لوٹاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا محدثین معنی بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، واہ واہ مولا علی قاری کمال کر کے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روحہ المقدسۃ فی شان ما فی الحضرۃ الالہیہ، روح مصطفیٰ جلوہ الہیہ میں گم ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے خاص جلووں میں مصطفیٰ کریم کی روح کے ڈیرے ہوتے ہیں،
تو جب کوئی امتی سلام پڑھتا ہے نا تو آقا کی توجہ تو اپنے اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ اپنے حبیب کی روح کو غلاموں کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ کرا دیتا ہے ان غلاموں کی طرف جو کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں دور سے سلام پڑھ رہے ہیں، سرکار فرماتے اللہ میری روح اس کی طرف متوجہ کرتا ہے حتیٰ ارد علیہ السلام، میں اپنے غلام کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، واہ سبحان اللہ۔ امام ابو داؤد نے، امام بہقی نے دعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے حدیث کی، اور امام نووی نے کتاب الاذکار میں اس کی سند کو صحیح فرمایا۔ 926 نمبر روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ وہی فرماتے ہیں پیچھے حضرت ابن ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ اور اچھا قبرستان نہ بنانے کا مقصد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اب خارجی اسے پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ حدیث تو گزر گئی پیچھے بھی۔ وہ خوارج ہمارے دوست کو کہتے ہیں دیکھیں قبرستان میں قرآن نہیں نہ پڑھا جاتا، تو سرکار فرماتے گھر کو قبرستان نہ بنانا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ لا حول ولا قوت، بات کیا ہو رہی ہے، کہاں سے کدھر چلے گئے، کیوں؟ اب یہاں محدثین فرماتے ہیں اس کا معنی ہے بندہ جب مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے نا تو وہاں پہ کیا کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ مردہ کیا کر رہا ہوتا ہے، سو گیا نا بس۔ تو گھروں کو سونے کے لیے ہی نا بس پناہ گاہ بنا لینا، جس طرح قبرستان میں مردے سارے سوئے ہوتے ہیں، تم گھر میں بس سوئے رہو، یہ نہ کرنا، بلکہ گھر میں جاگ کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ مطلب ہے اس کا، وہ جاگتے رہنا۔ اور دوسرا معنی کہ قبرستان میں مردہ قبر میں نماز ہر مردہ نہیں پڑھتا، وہ خاصوں کی بات علیحدہ ہے، وہ حدیث طیبات میں یا تابعین کے بارے میں، ثابت البنانی کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کا صحیح مسلم میں آتا ہے وہ قبر میں نماز، یہ علیحدہ ہے۔ عام عمومی حکم ہے کہ ہر مردہ تو قبر میں نماز نہیں پڑھتا، لہذا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ یہ نہ ہو تم بے نمازی ہو جاؤ، اندر پڑھو ہی نہ، یعنی اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی پڑھا کرو، یہ معنی حدیث پاک کا۔ اور فرمایا میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو، دو معنی اس کے، عید آتی ہے سال بعد، یہ نہ ہو کہ سال بعد تو بس آؤ میری قبر، شابہ کو آ جا رہا ہے، کیا مطلب، چکر لگاتے رہنا، وہ آتے جاتے رہنا مصطفیٰ کے پاس، سبحان اللہ۔ بلال حبشی گئے شام، امام نبی کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں آقا خواب میں آ گئے، فرمایا بلال یہ کیسی جفا ہے، یہ کیسی دوری ہے، تو ہمیں ملنے ہی نہیں آتا، تیرا دل ہی نہیں کرتا ہمیں ملنے کا، آئے رو پڑے، بس اٹھے فوراً سواری باندھی اور مدینہ پاک سرکار کی قبر پہ سلام کرنے آ گئے۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو عید نہ بنا لینا، آتے جاتے رہنا، چکر لگاتے رہنا میں مصطفیٰ کے پاس۔ اور ایک معنی عید کا کیا ہے کہ عید کے بارے میں فرمایا کہ عید ہوتا ہے فَإِنَّهُ يَوْمُ لَهْوٍ وَسُرُورٍ، عید خوشی کا، کھیل کود کا دن ہوتا ہے۔ تو میری قبر کو عید نہ بنانا کہ کھیل کود کا ایک ذریعہ نہ بنا لینا، یہ نہ ہو کہ میری قبر پہ بھائی انجوائے کرنے آؤ، تم اپنا وقت گزارنے آؤ اور پکنک کرنے آؤ، نہیں، آج کل ایسے ہوتا ہے، ہم جہاں کعبہ شریف جائے پھر فوٹو، مسجد نبی شریف گئے پھر فوٹو، اور وہاں پہ جی یہ اچھا ہوٹل ہے یہاں پہ کھانا کھا لیں گے، وہ جگہ تفریح کی اچھی ہے وہاں سیر کر لیں گے، تو یہ نہیں، یہ بھی معنی ہے کہ میری قبر کو عید یعنی پکنک پوائنٹ نہ بنانا، ادب سے آنا، جس طرح صوفیات امام کستلانی یا نبہانی دو مختلف امام ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں میرے ایگزیکٹ یاد نہیں، ان میں سے ایک تھے، وہ جب مدینہ شریف آتے ہوتے تھے نا تو وہ کبھی بھی مسجد نبی شریف کے اندر نہیں گئے، آتے تھے اتنا سفر کر کے انہوں نے اپنے علاقے سے ملک سے آنا، مسجد نبی شریف میں نہیں تھے جاتے ہوتے، جو ریاض الجنہ ہے نا ادھر گنبد شریف ہے، سامنے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کے ساتھ جالیاں ہیں، اور اپنا جنت البقیع کے قبرستان کے ساتھ جالیاں ہیں، ریاض الجنہ کہہ دیا، وہ دور دیوار تھی، وہاں پہ اس وقت ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہوتے، وہاں پہ کھڑے ہو کے بس دعا کرتے رہتے، سلام پیش کرتے، وہیں سے الٹے قدم واپس چلے جاتے اور عرض کرتے آقا میرا وجود اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کی مسجد میں قدم رکھ سکوں،
کہ ہمارے صوفیاء یہ ادب کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کی مسجد۔ فرمایا وصلوا علیہ، اور مجھ پہ درود پڑھنا، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ 927 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغیمان فرجل، ناک خاک آلود سے ہو جائے اس بندے کی، ناک اس کی یعنی اس کے اندر مٹی گرد پڑ جائے، یہ مراد ہے کہ یعنی تباہی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پنجابی میں ایک بولا جاتا ہے جملہ تیرا کاکھ نہ روے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے جملہ یہ نہیں عرف تھا، تو عربوں کا عرف تھا۔ فرمایا ناک خاک آلود ہو جائے اس بندے کی جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، اس کے پاس میری باتیں کی جائیں اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور ناک خاک آلود ہو جائے اس بندے کی جس کے اوپر رمضان آئے اور وہ رمضان نکل جائے اور وہ بندہ اس کی بخشش سے پہلے، یعنی وہ رمضان کے اندر اپنی بخشش نہ کروائے۔ اور اگلا فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس بندے کی کہ جس کو ماں باپ ملیں بوڑھی حالت میں، دونوں یا ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہلاکت کا ذریعہ ہیں اگر یہ کام نہ کیے جائیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ 928 نمبر روایت، ابو طلحہ فرماتے آقا کریم علیہ السلام ایک دن آئے، آپ کے چہرے میں خوشی کے آثار تھے۔ آقا فرمانے لگے میرے پاس ابھی جبریل آئے، جبریل نے آ کے عرض کی آقا آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ راضی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ بھی آپ پر درود پڑے گا آپ کا امتی، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر سلام پڑے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام نسائی اور دارمی نے اس کو روایت کیا اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح فرمایا۔ 929 نمبر روایت، ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کثرت سے آپ پر درود انی اکثر الصلاۃ علیک، میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں سے یا اپنے وظیفوں میں سے کتنا آپ پر درود پڑھا کروں؟ فقال ما شئت، آقا نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ عرض کیا آقا چوتھائی حصہ، جتنے وظیفے کرتا ہوں دن کے ذکر اذکار کرتا ہوں دعائیں کرتا ہوں ان میں سے چوتھا حصہ درود، 3 حصے باقی کام باقی ذکر۔ فرمایا ما شئت جیسے تو چاہے، ان زدتا اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر۔ عرض کیا آقا نصف، آدھا حصہ درود شریف کی تسبیح، آدھا حصہ وظائف۔ فرمایا ما شئت جتنا تو چاہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ عرض کرتے ہیں آقا ثلثین، 3 حصے آپ پر درود، 1 حصہ باقی اذکار۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اگر زیادہ کر لینا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی آقا اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنی ساری کی ساری دعاؤں اور اذکاروں اور اوراد میں اور سارے وظیفوں کو چھوڑ کے سارا دن آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا، آپ پہ درود ہی پڑھتا بس رہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے نا تو تیرے غموں کی کفایت کر لی جائے گی، غم دور ہو جائیں گے اور رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہم سے مراد مطلق ہے، ملا علی قاری فرماتا دنیا کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے بھی۔ نہ دنیا پہ تجھے کو دل کا غم ہام ہوتا ہے، دل کے اوپر بوجھ پڑ جانا، دل کے اوپر یہ کئی بندے چھوٹی چھوٹی ٹینشن لیتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا بندہ مر گیا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر حالات جتنے مرضی کشیدہ بھی ہو جائے نا، یہ درود پڑھنا دل کو مضبوط رکھے گا، تو ڈٹ کے ساری مصیبتوں کے ساتھ لڑ جائے گا۔ ایک یہ معنی ہے اس کا۔ فرمایا تو ہم جو آئیں گے بھار وزن غم، ان سے تیری کفایت کی جائے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، آخرت میں بھی، اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا اس کی حدیث اس کی سند حسن ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اگلی روایت 930 نمبر، فضالہ بن عبید فرماتے ہیں ہم آقا کریم علیہ السلام بینما رسول حضور بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے پڑھ کے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحمت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جلدی کی نماز پڑھنے والے، جب تو نماز پڑھ لے اور بیٹھ جائے نماز پڑھ کے، پہلے اللہ کی حمد بیان کر جس کا مالک حل ہے، یعنی خوبصورت الفاظ میں اللہ کی عظمت و شان بیان کر، وصلی علیہ، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھ۔
اس کے بعد پھر دعا کر، یہ حضور نے اس کو سکھایا۔ اور پھر ایک دوسرا بندہ آیا، انہوں نے آ کے نماز پڑھی، اللہ کی حمد بیان کی، حضور پر درود پڑھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے ادعو تجب، تو نے اللہ کی حمد اور مجھ پر درود پڑھ لیا، اب دعا کر، تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تیری دعا کیا ہوگی؟ اب پتہ چلا دعا کی قبولیت کا درود اور حمد وسیلہ اور ذریعہ۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور ایک نسخہ میں حسن صحیح کے لفظ آئے ہیں۔ اگلی روایت 931 نمبر، عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نماز پڑھی، آقا کریم علیہ السلام نے اور حضرت ابوبکر عمر نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب میں بیٹھ گیا میں نے اللہ کی ثنا سے ابتدا کی، پھر حضور پر درود پڑھا، پھر دعا مانگی اپنے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا حدیث کی سند حسن صحیح ہے۔ تیسری فصل 932 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو پسند ہو ان یقتال، کہ اس کو ثواب دیا جائے، بالمکیال الاوفا، پورا ناپ تول کے ثواب پورا ملے، تو فرمایا اس کو چاہیے جب ہم پر اہل بیت پر درود پڑھے نا، مجھ پر اور میرے گھرانے پر، تو کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ وامہات المومنین، اے اللہ درود نازل فرما، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی ہیں۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، بار بار جس کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، قیامت تک سرکار کی تعریفیں ہی ہوتی رہنی، اس وجہ سے آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی کہتے ہیں خبر دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، ٹھیک ہے، یہ کئی بندے نبی کا ترجمہ نبی کر دیتے ہیں، نبی عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ الامی اور نبی رسول میں فرق ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور ہر نبی صاحب شریعت، یعنی ہر رسول نبی تو ہوتا ہے پر ہر نبی رسول ہے۔ امی کا کیا مطلب؟ امی کا ایک تو مطلب ہے کہ آپ کی نسبت، آپ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسبت ام القریٰ کی طرف، مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا، جیسے ہم شیخو پوری، لاہوری ہے، اس طرح ہوتا ہے علاقوں کی طرف، ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا ملا علی قاری نے بھی وہی بات کی، واہ واہ واہ، کہتے ہیں والعالم کلھا حوالیہا کالاولاد حوال الام، جیسے پوری اولاد، بچے، مثلا ایک ماں ہے اس کے 10 بچے ہیں، وہ 10 کے 10 بچوں کو توقع اپنی ماں سے ہی ہوتی ہے، اور 10 کو برابر کی توقع ہوتی ہے کہ ماں مجھ سے بڑا ہی پیار کرتی، 10 کے 10 سمجھتے ہیں، اور جب کوئی ضرورت پڑ جائے 10 کے 10 کدھر آتے ہیں؟ ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا اب ماں کو ماں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ امی، اور عربی میں ایسے ہی ہے۔ اچھا اب حضور کا لقب ہے امی، ماں کو کہتے ہیں۔ ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ ماں کو اس لیے کہتے ہیں وہ ہے اصل، وہ ہے بچے اس کے فرع ہیں، بچے وہ ہے تو بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام القریٰ، بستیوں کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْأَرْضَ دُحِيَتْ وَبُسِطَتْ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ، کعبہ شریف کی جو جگہ تھی پہلے تو یہاں پانی تھا، ایسے ہی ہے نا، زمین بننے سے پہلے پانی تھا، کعبہ شریف کی جگہ سے ایک جھاگ سی نکلی، وہ پوری دنیا پہ پھیلی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات خلق کر دی، یعنی تخلیق تو خدا کی ہے۔ مفسرین نے یعنی اس کو لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے وجود میں آئی، وہ کعبہ سے ساری زمین، دیکھیں کعبہ جو ہے پوری کائنات کے سینٹر میں، یہ تو سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے، کعبہ پوری کائنات کے، محدثین مفسرین فرماتے ہیں پوری کائنات اللہ نے اس جگہ سے نکال کے پھیلائی ہے، تو یہ اصل ہے، یہ کیا ہے؟ جان ہے، جڑ ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ام القریٰ۔ اب حضور امی ہیں
سرکار کائنات کی اصل ہیں، حضور کائنات کی جان ہے، ایک یہ معنی، اس وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں جس طرح بچے سارے کے سارے اپنی ماں کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ان کو توقع ماں سے ہوتی ہے، ماں سب سے پیار کرتی ہے، قیامت تک آنے والی پوری کائنات کے لوگ سرکار کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، ہر ایک توقع رکھے گا میری بازو پکڑ کے مصطفیٰ جنت میں لے جائے۔ تو جس طرح بچوں کو ماں سے توقع ہوتی ہے، امتیوں کو مصطفیٰ سے توقع ہے، جس طرح ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، مصطفیٰ امتیوں سے پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو امی فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، لأنہم یاخذون الفیدہ والرحمۃ منہا، جس طرح بچہ ماں کی شفقت لیتا ہے، امتی مصطفیٰ کا فیض اور حضور کی رحمت لیتے ہیں، آپ کو امی کہا گیا۔ اور دوسرا معنی جو امی کہا جاتا ہے عام لغت میں، عربوں کے کلچر میں امی ان پڑھ کو کہا جاتا تھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب امی کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کائنات کی وہ ہستی جو دنیا کے کسی انسان سے نہ پڑھی ہو بلکہ اللہ سے ہر شے پڑھ کے تشریف لائی۔ تو سرکار کی شان ہے حضور کائنات میں کسی بندے سے پڑھے نہیں ہیں، بلکہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھا کے پڑھا کے حضور کو بھیجا، اس وجہ سے آپ کو امی فرمایا گیا۔ تو فرمایا بندہ کہے اللہم صلی علی محمد امی وازواجہ، آپ کی بیویوں پر، امہات المومنین، ذریات پر، اہل بیت پر، کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ اگلی روایت 933 ہے، مولا علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل بندہ وہ ہے کہ من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بندہ بخیل ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور روایت کیا احمد نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ اکبر، امام ترمذی فرماتے حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اگلی روایت 934 نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میری قبر کے پاس سمیتہ، میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، اور جو مجھ پر دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، پیچھے گزرا جو دور سے بھی مجھ پہ سلام پڑھے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، تو یہاں پہ ہے کہ جو دور سے سلام پڑھے درود وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں جو دور سے توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے نا وہ سرکار خود سنتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ہم چونکہ نکمے بندے ہیں، ہم بعض اوقات ہاتھ میں تدروشی پڑھ رہے ہوتے، منہ اٹھایا ہوتا کہیں اور، توجہ ہوتی ہے کہیں اور، ایسے ہی ہے، توجہ اور ہوتی ہے اور ہاتھ میں تو ذکر ہوتا ہے، تو یہ بے توجہی میں جو پڑھتے ہیں وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا اور اس کی سند بھی جید ہے۔ 935 نمبر روایت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے، یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، جو سرکار پر درود پڑھے ایک بار، اللہ اور اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اچھا اب یہ اپنا حدیث کی کون سی قسم ہوگی؟ صحابی کا قول ہے اور مسئلہ مجتہد فی نہیں ہے اور مخصوص ثواب کو بیان کیا جا رہا ہے، حدیث کون سی ہوگی؟ حدیث مرفوع حکمی قولی، صریح نہیں حکمی، حدیث مرفوع حکمی قولی، یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا۔ اچھا، اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جمعے والے دن درود پڑھنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے آ گیا 10 رحمتیں، یہاں پہ آ گیا 70 رحمتیں۔ مراد اس سے ایک معنی یہ ہے کہ مراد کئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، جو جتنی عشق سے درود جتنے زیادہ پڑھے اتنا رحمت زیادہ، اتنا کرم زیادہ۔ یا دوسرا معنی کہ اس سے مراد جو یوم الجمعہ کا درود ہے، کیونکہ جمعے والے دن ہر چیز کا ثواب زیادہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں وَلِهَذَا يَكُونُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ عَنْ 70 حِجَّةً، اسی وجہ سے حج اکبر کون سا؟ جمعے والا۔ اب جمعے والے حج کو حج اکبر کہہ رہے ہیں مولا علی قاری، وہ 70 حجوں کے برابر۔ ایک بندہ نارمل روٹین میں حج کرتا ہے، بڑے والا ذوالحج والا حج، اور ایک بندہ وہی حج جمعے والے دن کرتا ہے، تو کہتے ہیں 70 گنا زیادہ اللہ ثواب جمعے والے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہی ایسا ہے کہ ہر چیز کا ثواب اس کے اندر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔ آگے 936 نمبر روایت رویفع فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی محمد، جو درود پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہتا ہے اللہم انزلہ المقعد المقرب، اللہ حضور کو اپنے قرب خاص میں ایک جگہ عطا فرما قیامت کے دن۔ حضور فرماتے جو یہ میرے لیے دعا کرتا ہے نا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، واجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں
مولا علی قاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مقام ہیں. ایک مقام تو وہ ہے جو عرش کے دائیں جانب ہوگا، یغبط الاولون، جس پر انبیاء اور اولیاء اور علماء پوری کائنات رشک کرے گی. اور دوسرا مقام جنت میں ہوگا، اور وہ مقام وہ ہے لا منزلۃ بعدہ، اس مقام کے بعد کوئی مقام رب نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا. اور وہ جو کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. اچھا اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما. حدیث میں تو آ گیا، حضور فرماتے ہیں عرش کے دائیں جانب میرا ممبر لگایا جائے گا، میں اس پہ بیٹھوں گا، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری جگہ آتا ہے فرمایا وسیلہ جنت میں کا مقام ہے اور وہ اللہ نے میرے لیے بنایا. یہ دونوں مقام کس کے ہیں؟ حضور کے، مل چکے ہیں. تو حضور فرماتے جو یہ دعا کرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. مقام تو پہلے مل چکے ہیں، مقام تو دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا تم دعا کرو گے نا، جب رب کی بارگاہ میں رب کے حبیب کی باتیں کرو گے رب راضی ہو جائے گا. تو جب رب راضی ہو جائے گا تو میری شفاعت خود ہی واجب ہو جائے گی. تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، درود پڑھنے میں فائدہ تمہارا ہی ہے، اللہ اللہ کرنے میں فائدہ اپنا ہی ہے، کام اپنا ہی بننا ہے. 937 نمبر روایت عبد الرحمن بن عوف فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حتیٰ کہ کھجوروں کے باغ میں داخل ہو گئے، سجدہ کیا لمبا سجدہ، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات تو نہیں دے دی. کہتے فجئت وانظر، میں دیکھنے لگا، اچانک آپ نے پھر سر اٹھایا، فقال ما لک، حضور فرمایا کیا ہوا تجھے؟ میں نے ذکر کی یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا میں تو گھبرا گیا. سرکار نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کے کہا ہے محبوب کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ آپ کو فرماتا ہے جو آپ پر ایک درود پڑے گا رب تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا، رحمت بھیجے گا، اور جو آپ کو سلام کرے گا رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اور اگلی روایت 938 نمبر روایت ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا موقوف ہوتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، دعا ٹھہری ہوتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان دعا جا کے ٹھہر جاتی ہے. فرمایا وہ اوپر نہیں جاتی جب تک تو اپنے نبی پہ درود نہیں بھیجتا، جب تک واہ آقا کریم علیہ السلام پہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ دعا اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور بعد میں دعا مانگتے ہیں، اور دعا کا اختتام بھی کس پہ کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ حبیب درود پاک پر. نماز سے پہلے بھی درود، بعد میں بھی درود، تو یہ دعائیں رب قبول فرما لیتے ہیں. تو یہاں پہ دعا کی قبولیت اس کا درود پاک وسیلہ ہے.